नाज़रीन کرام، اگر آپ ہلدی والا دودھ روزانہ پینے کے عادی ہیں اور جس مقصد کے لیے پی رہے ہیں وہ مقصد آپ کا حل نہیں ہو رہا، تو پھر کہیں نہ کہیں آپ غلطی ضرور کر رہے ہیں، یعنی وہ غلطی ہلدی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ آج ہم ان تمام باتوں پر غور کریں گے کہ وہ غلطی آخر ہے کہاں کہ جو آپ کو الٹا فائدے کے نقصان خدا نخواستہ پہنچا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ ہلدی والا دودھ پینے کے بعد بھی اگر بہتر نہیں محسوس کر رہے تو شاید آپ ان لاکھوں لوگوں میں شامل ہیں جو اسے غلط طریقے سے لے کر اپنے جسم پر بوجھ ڈال رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہلدی اچھی ہے یا بری، مسئلہ اس کی بائیو اویلیبلٹی کا ہے۔ ہمارا معدہ ہلدی کے اہم جزو کرکیومن کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ سائنسی توجیہ ہے، اور سائنس جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کرکیومن جو ہے وہ ہلدی کے اندر ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کی اصل دوا ہوتی ہے۔ ہمارا معدہ اکثر اس کو اکیلا پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے ایک فالتو مادہ سمجھ کر خون میں شامل ہونے سے پہلے ہی جسم سے نکال دیتا ہے۔ ناظرین کرام، لیکن جیسے ہی ہم ہلدی کے ساتھ پیپرین یعنی کالی مرچ کا جب اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی ایک چٹکی کالی مرچ آپ ہلدی کے ساتھ اگر آپ اضافہ کر دیں گے تو یہ ہلدی جو ہے پیپرین اس ہلدی کو 2000 گنا زیادہ آپ کے خون میں جذب کے قابل بنا دے گی۔ یعنی کالی مرچ کا ایک مالیکیول شامل جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے خون کا دروازہ آپ کے جو ہلدی ہے اس کے انجذاب کے لیے کھل جاتا ہے۔ بغیر کالی مرچ کے آپ کا جسم صرف 1 سے 2% ہلدی جذب کر پاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی باقی 98% ہلدی جا کہاں رہی ہے؟ وہ صرف آپ کے نظام ہضم پر بوجھ بن رہی ہے اور گردوں کے لیے فلٹریشن کا اضافی کام پیدا کر رہی ہے، یعنی اس سے آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، لیکن جو ہی آپ اس کو صحیح طریقے کے ساتھ یعنی کالی مرچ کے اضافے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ آپ کو انہی بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے دیگر یعنی آپ کے ڈی این اے تک کی حفاظت ہلدی کر رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اسے درست طریقے سے یعنی کالی مرچ کے ساتھ لیتے ہیں تو یہی ہلدی آپ کے ڈی این اے کی حفاظت کرتی ہے اور دماغ میں ان ہارمونز کو ایکٹیو کرتی ہے جو یاداشت کو بوڑھا ہونے سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر استعمال کا طریقہ غلط ہو تو یہ فوائد صفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھیانک پہلو ملاوٹ کا ہے جو شفا کے نام پر زہر بیچنے کے مترادف ہے۔ ناظرین کرام، مارکیٹ میں اکثر جو اویلیبل پاؤڈر ہوتا ہے ہلدی کا اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یعنی اس میں لیڈ سیسا جو ہے وہ ملایا جاتا ہے تاکہ ہلدی کا رنگ جو ہے وہ زیادہ چمکدار بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ لیڈ کرومیٹ سے یہ جو رنگی ہلدی ہوتی ہے وہ انتہائی خطرناک کیمیکل ہے جو انسانی اعصاب اور دماغ کو مفلوج کر سکتا ہے۔ آپ اسے صحت کے لیے لے رہے ہیں لیکن لاشعوری طور پر آپ اپنے جسم میں سیسا اتار رہے ہیں۔ کیا آپ کی ہلدی واقعی خالص ہے یا صرف ایک رنگا ہوا زہر؟ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی آپ کو بتائیں گے جو ثابت کر دے گا کہ آپ کی جو لائی ہوئی ہلدی ہے وہ خالص ہے یا کہ بازار سے لائے ہوا ایک رنگ ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ ہلدی ڈالیں، اگر وہ فوراً رنگ چھوڑ دے اور پانی دھندلا ہو جائے تو یہ کیمیکل ہے، اور اگر وہ نیچے بیٹھ جائے تو وہ خالص ہے، یعنی اوپر والا پانی بالکل صاف ہو جانا چاہیے، ہلدی نیچے بیٹھ جائے گی۔ یاد رکھیں، چمکدار زرد رنگ ہمیشہ خالص ہونے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہلدی ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ انتہائی فضول قسم کا مفروضہ ہے جسے آج کی سائنس نے بالکل ہی نکار دیا ہے۔ میڈیکل جرنلز کے مطابق مخصوص حالات میں ہلدی زہر کا کام کرتی ہے۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ پتے میں پتھری ہے تو ہلدی پتے کو سکڑنے پر مجبور کر دیتی ہے جس سے پتھری نالی میں پھنس سکتی ہے اور ہنگامی سرجری کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ ذیابیطس یا بلڈ پریشر کی ادویات لے رہے ہیں تو ہلدی کا غیر ضروری استعمال آپ کے شوگر لیول کو خطرناک حد تک گرا سکتا ہے۔ اسی طرح خون پتلا کرنے والی ادویات کے ساتھ ہلدی کا ملاپ اندرونی خون بہنے یعنی انٹرنل بلیڈنگ کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ ہم ان حقائق کو چھپا نہیں سکتے، لیکن آپ کی جان ان معلومات پر منحصر ہے کہ یہ معلومات آپ کو ضرور ملنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ہلدی کے کما حق کو فائدے حاصل کرنے ہیں تو پھر آپ کو طریقہ استعمال یا اپنا پروٹوکول چینج کرنا پڑے گا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے آپ نے خاص کمبینیشن بنانی ہے ہلدی کے ساتھ، اس کے ساتھ پھر ہلدی آپ نے استعمال کرنی ہے۔ ہلدی کو کبھی تنہا مت کھائیں، اسے ہمیشہ ایک ٹرانسپورٹر کے ساتھ لیں، اور وہ ٹرانسپورٹر ہے ہیلدی فیٹ، یعنی دیسی گھی، ناریل کا تیل یا خالص دودھ کی چکنائی
وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر کرکیومن آپ کے خلیوں تک پہنچتا ہے، اور کالی مرچ وہ چابی ہے جو خلیوں کا تالا کھولتی ہے۔ اور ناظرین کرام، جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ دودھ کا استعمال نہ کریں بلکہ ہلدی کا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں۔ آپ کا اللہ حافظ۔